آج ہم اوور تھنکنگ یا ضرورت سے زیادہ سوچنے کے مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے، اور جب ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ اوور تھنکنگ یا زیادہ سوچنا اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال کرنا تو ایک پروڈکٹیو طریقے سے ہوتے ہیں، تو ایک اچھی بات ہے، اور یہی ذہن ہے کہ جس کا جب پروڈکٹیو استعمال انسان نے کیا تو انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ مگر بعض دفعہ ہمارے سوچنے کا انداز پروڈکٹیو نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں ہم کچھ حاصل نہیں کرتے، کوئی ایکشن پلان نہیں بناتے ہیں تو اس ایکشن پلان کے مطابق کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض دفعہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں، بعض دفعہ پے در پہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، تو وہ پھر جب سوچتا ہے تو ضرورت سے زیادہ محتاط ہو کے سوچتا ہے، جو بھی پلاننگ کرتا ہے اس کی ہمت کم ہو جاتی ہے کہ اس پلان کے مطابق جلدی سے ایکشن لے، بلکہ وہ بہت ہی ضرورت سے زیادہ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہتا ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی کنکریٹ پروڈکٹیو تھنکنگ کر کے کسی سلوشنز کی طرف پہنچے، اس کی تھنکنگ کو شبہات اور بے یقینی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس کیفیت کے شکار ہوتے ہیں ان کا ذہن دو میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہو کے اور ان نیسیسری ڈیٹیلز کا سوچ رہا ہے، یا اس کا فوکس صرف ناپسندیدہ چیزوں پہ یا ان وانٹیڈ ریزلٹس پہ زیادہ ہے، ناکامی پہ اس کا فوکس زیادہ ہے اور کامیابی کو وہ فوکس نہیں کر رہا۔ یعنی اس شخص کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کے برے نتیجے کا ہی سوچتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ زندگی کے مسائل سے نبرد آزما ہوتا ہے تو جب ایک مسئلے کو حل کر لیتا ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو پریشانی تھی وہ بیجا تھی، تو اس کے بعد کسی اور مسئلے کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اور پریشانی اٹھا لیتا ہے۔ اب اس دوران اس شخص کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے، اور ذمہ دار شخص ہونے کی وجہ سے اسے سوچنا چاہیے، مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کچھ برا ہو جائے تو اس کے لیے پیش بندی کرنی چاہیے۔ مگر وہ اس پروسیس میں اس پروڈکٹیو تھنکنگ سٹائل کو چھوڑ لیتا ہے، حل تلاش نہیں کرتا، اور اگر حل تلاش کر بھی لیتا ہے تو اس پہ ایکشن نہیں لیتا، اس لیے کہ خود اعتمادی کھو چکا ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں پہ بھی اعتبار چھوڑ دیتا ہے۔ اگر کسی کے حوالے کوئی کام کرے تو یہ خطرہ پالتا رہتا ہے کہ وہ شخص شاید اس کام کو بگاڑ لے یا اس کے لیے کوئی مسائل پیدا کر لے، اور اس عادت کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کافی سارے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ پھر اپنے آپ میں بیماریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اکثر بڑی بڑی بیماریاں، چھوٹی موٹی بیماری نہیں ڈھونڈتے، جب بھی ڈھونڈتے ہیں تو کوئی بہت بڑی بیماری اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں، اور جب ٹیسٹ وغیرہ اور کر لیتے ہیں، ریزلٹ آ جاتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک آتا ہے تو پھر یا تو ٹیسٹ پہ اعتبار نہیں کرتے، دوبارہ کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی اور بیماری ڈھونڈنا شروع کر لیتے ہیں اپنے جسم میں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب ان کا ذہن کسی کام میں مگن ہوتا ہے، جب مصروف ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو پھر ان کی یہ عادت نہیں ہوتی، اس دوران وہ مسائل کا نہیں سوچ رہے ہوتے، مگر جب بھی یہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا جو ہیبیچول تھنکنگ سٹائل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور عادتاً جو سوچے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے سوچنے کا، اس کے مطابق پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے ذہن میں بہت سارے مسائل جمع کر لیتے ہیں۔ کسی کام میں بگڑنے کا اندیشہ بہت کم ہو تو تب بھی یہ جو اس میں بگڑنے کا جو خدشہ ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے، اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے میں بھی دشواری شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ذہن ان کا رات کو میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اب جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر یہ لوگ خود ہی اس پہ غور کرنا شروع کر لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ غلطی کیا کر رہے ہیں، کہ وہ اپنا زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں پریشانیوں والے خیالات میں، اور اپنے ذہن میں زیادہ جگہ انہوں نے ان چیزوں کو دی ہوئی ہے جو کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہو، اور ان چیزوں کو نہیں دے رہے جو کہ ان کی زندگی پہ اچھے اثرات مرتب کر سکتی ہیں، جو ان کو چاہیے، جو اچھا آؤٹ کم چیزوں سے ان کو چاہیے، وہ ان کے ذہن میں جگہ نہیں بنا پا رہا ہوتا۔ تو اس وجہ سے پھر یہ جب پلاننگ بھی کرتے ہیں تو پلاننگ بھی بڑی پیسیمسٹک ہوتی ہے، اس میں آپٹیمزم کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر ریزلٹ بھی، جب آپ پیسیمسٹک قسم کی پلاننگ کریں گے جس میں نا امیدی کا ایلیمنٹ زیادہ ہو، تو پھر اس کے ریزلٹ بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بری عادت پہ قابو کیسے پایا جائے، تو جنرلی اس کے لیے اگر 4 طریقوں پہ کام کیا جائے، ایک تو یہ کہ سوشلائز اگر وہ لوگ کریں زیادہ، تو اگر یہ یوں کر لیں کہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مگن رکھیں کہ جن میں ان کا ذہن جو ہے، ان کی جو ذہنی انرجی ہے وہ پوری طرح آکوپائی ہو جائے، اس میں لگ جائے، تو پھر وہ انرجی جو ہے وہ منفی خیالات کی طرف ڈائریکٹ نہیں ہوتی، منفی سوچیں پالنے کے لیے پھر انرجی نہیں بچے گی۔ اکیلے رہنے سے اپنے آپ کو بچائیں،
تو ان کا ذہن جو ہے وہ ریسٹنگ پوزیشن میں چلے جائے گا اور وہ جو ہیبیچول تھنکنگ سٹائل ہے اس سے کافی دیر کے لیے وہ ہٹ جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ عادت ختم ہو جائے گی. دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا شروع کر لیں. ایکسرسائز میں اگر یہ جم جاتے ہیں تو بہتر ہے, مگر جم میں بھی اگر وہ ایروبک ایکسرسائز یا کارڈیو ایکسرسائزز کریں تو ان کے ذہن پہ اس کے بہت اچھے اثرات پڑیں گے. عموماً ویسے کارڈیو یا ایروبک ایکسرسائزز اکیلی بھی کی جا سکتی ہیں, مگر جن لوگوں کو اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے ان کے لیے جم کا ماحول جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے جہاں پہ موجود ہیں جسمانی طور پہ وہاں پہ کوشش کریں کہ ذہنی طور پہ بھی وہیں موجود رہیں, جو بھی چاروں طرف ہو رہا ہے اس کی طرف غور کریں, اپنی جسمانی کیفیات کی طرف غور کریں. جو منٹ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس وقت, جس موقع پہ ہم ہوتے ہیں, اگر ہم اس منٹ اور وقت کو انجوائے کر سکتے ہیں, اس کو فیل کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس پہ فوکس کر سکتے ہیں تو ہم اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ورنہ اگر ہم مسلسل مستقبل کی پریشانیاں پالنے میں وقت گزار رہے ہیں یا ماضی کی ناکامیاں محرومیوں ان کے متعلق سوچتے رہیں تو پھر تو ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں, ہم تو ہر منٹ ضائع کر رہے ہیں. اس لیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ جو کہ ہم انجوائے کر سکتے ہیں ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے, بلکہ مسلسل ایک ذہنی کرب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو کیا ہوگا, کل کو ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں کسی کو کیا پتہ. تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل برا ہی ہونے والا ہے اور ان بری چیزوں کا سوچتے ہیں تو اچھا سوچنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور اگر ہم اچھا سوچیں گے تو اس سے پھر ہماری جو پلاننگ ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی, آپٹیمسٹک پلاننگ ہوگی, اور اس اچھا سوچنے کے ہمارے ذہن پہ اور جسم پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جن مسائل کے متعلق بار بار سوچتے ہیں ان کو لکھنا شروع کر لیں. اکثر لوگ اس لکھنے کو اہمیت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سوچ لیا ہے, ذہن میں میرے ہیں, مجھے پتہ ہے کون کون سے خیالات ہیں کہ جو کہ میں مسلسل سوچتا رہتا ہوں اور مجھے پریشان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اس بات پہ زور دوں گا کہ لکھنا بہت ضروری ہے اس کا. اگر آپ لکھ لیں کہ وہ کون سے خیالات ہیں جو کہ آپ کو مسلسل پریشان کیے رکھتے ہیں, اور پھر ان کا ایک لاجیکل عقلی طور پہ مشاہدہ کریں کہ کہیں ان خیالات کی جان آپ کی پریشانیاں تو نہیں ہیں, آپ کے پریشان اور اینکشس تھنکنگ کے سٹائل کی وجہ سے تو وہ خیالات آپ کے ذہن میں نہیں گھوم رہے. کیا کوئی ہیلدی کانفیڈنٹ نارمل شخص بھی ان پریشانیوں کو پالے گا؟ تو اس طریقے سے آپ پھر ان کا ایک کریٹیکل مطالعہ کر سکیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے بے وقت اور انسبسٹینشل ہیں. شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں, تو اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں جن پہ آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے, آپ مجھ سے ڈائریکٹ یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.